کافی دیر کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت برا ذکر جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں۔ نقیب محفل جو ہے وہ اپنا ماشاءاللہ رنگ اور جذبہ آپ کے سامنے بکھیر رہے ہیں۔ خدا کرے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے سب کی محبت کو پر جذبوں کو سلامت رکھے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم محفل میں آئیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہو اس کو محبت سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں ہوگا کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو مختصر سی گفتگو ہوگی، آپ توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اور شوق سے درود پاک پڑھے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ بعد الحمد والصلاة آج کا یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام جس میں میں اور آپ سب حاضر ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ہمارا سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خاص کر اللہ تعالی ان حضرات پر، ان دوستوں پر اپنی خاص کرم نوازی فرمائے کہ جنہوں نے آج کی محفل کو سجانے کا اہتمام کیا۔ بے شمار دوست ہیں، جناب جعفر صاحب کے ساتھ معاونین ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، مدد کیا کرو، لیکن برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ تو الحمدللہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق دیتا ہے کہ جب نفسہ نفسی کا عالم ہے، نفسہ نفسی کا دور ہے، برائی کا دور ہے، لوگ برائی کی طرف مائل ہیں، ہماری جو کہہ لیں کہ کمپنیاں ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے احباب کے ساتھ بن چکا ہے کہ جو برائیوں میں مبتلا ہے، اور اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی محفل کو سجانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سننے سنانے کا اہتمام کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی ان کاوشوں کو قبول فرما کے تمام منتظمین جتنے بھی احباب ہیں ان پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور میں اور آپ یقیناً اسی وجہ سے آئے ہیں کہ انہوں نے محفل سجائی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے، ہمیں انوائٹ کیا ہے، تو لوگ اکثر خطیب کو کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ آپ تشریف لائے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اصل میں شکریہ ہمیں ان لوگوں کا ادا کرنا چاہیے جو محفل سجانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب اتنا بڑا پروگرام سج چکا ہے، میں اور آپ آ چکے ہیں، تو یقیناً ہمیں آنے کا مقصد ہمارے علم میں ہونا چاہیے، اور ہمیں کچھ نہ کچھ لینا چاہیے، لے کر جانا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم بس سروں کی طرف توجہ رکھتے ہوئے بس آئیں، اس نے سر بہت اچھی لگائی تھی، اور جو اس نے کہہ لیں کہ پیغام، جو میسیج ہم تک کنوے کیا، جو میسیج ہم تک پہنچایا، ہم اس میسیج کو بھول جائیں، اس کو نہ سمجھ پائیں، تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے محفل میں آنے کا۔ تو لہٰذا جب ہم آ چکے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا کہہ لیں کہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے۔ آج جس انداز سے نبی علیہ السلام کی شخصیت کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگ معمولی انداز سے، معمولی لقابات سے اللہ کے رسول کا تعارف کرواتے ہیں۔ نانا، میرے آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر خدا کی ذات نے تمام کہہ لیں کہ نبوتوں کا اختتام فرما دیا، فرمایا کہ میرا محبوب خاتم المرسلین ہے، میرے نبی کے بعد کسی کی نبوت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضور کے ذکر کی باری آتی ہے تو میرا خدا ذکر کا حکم دینے سے پہلے یہ فرماتا ہے کہ لوگوں اس بات کو سمجھ لینا کہ جس نبی کا ذکر میں تمہیں کرنے کا حکم دے رہا ہوں، یہ نبی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ نبی کوئی باقی نبیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نبی ہے کہ جس کی نبوت کی کہہ لیں کہ جس کی نبی کے امتی ہونے کے لیے پہلے انبیاء بھی دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم اس نبی کا ذکر کر رہے ہو جس نبی کا ذاکر خود خدا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بلند ہے اور ہوتا رہے گا،
خوش قسمتی اس کی ہے جس کو یہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی. خوش نصیب وہ ہے جس کو یہ ذکر کرنے کا موقع مل گیا، اس کا نام ذاکرین میں لکھا گیا. وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ میرے رب کا قانون ہے، اصول ہے، میرا رب جس پر مہربانی کرنا چاہتا ہے اسے اپنے نبی کی محبت عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنے نبی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کی زبان پر اپنے نبی کا ذکر جاری و ساری فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد. تو عزیزان گرامی، نبی کا ذکر بلند کرنے والی ذات اللہ کی ہے. وہ کتنا بلند کرتا ہے، کیسے بلند کرتا ہے، یہ وہ جانتا ہے. بس ہمارے لیے اتنا ہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو نبی کا ذکر شروع کر دیں. ہم نبی کا ذکر بلند ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بلند ذات خود اس کی ذاکر ہے. تو جب خدا بلند کرنے والا ہے اور ہم کون ہوتے اس کے ذکر کو بلند کریں؟ بھائی ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. اس محبوب کا ذکر کرتے چلے جائیں اور خود عزت پاتے چلے جائیں. اس نبی کا ذکر کرتے چلے جائیں اور خود بلند ہوتے چلے جائیں. اس نبی سے وابستگی اختیار کرتے چلے جائیں، خود بلند ہوتے چلے جائیں، اپنی عزت کو بڑھاتے چلے جائیں. اور اس بات کا اظہار ان دنوں حضرت علامہ امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات کی شکل میں خدا کی ذات نے امت مصطفیٰ پر ایک بار پھر یہ واضح کر دیا کہ اے کائنات والو دیکھو، جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے، جو میرے نبی کی خاطر اپنے تن من دھن کو قربان کرتا ہے، جو میرے نبی کا ذکر لے کر نکلتا ہے، اے کائنات والو دیکھو پھر میں اس کا ذکر کیسے بلند کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. یہی نعرہ بلند کرنا ہے اور جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ کہتے رہنا ہے. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. اللہ رب العزت ایسی زبانوں کو سلامت رکھے جو ذکر مصطفیٰ کرتی ہیں، اور ایسے مکانوں کو سلامت رکھے جن میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اور ایسے ایمانوں کو سلامت رکھے جن کو توفیق ذکر مصطفیٰ کی ملتی ہے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، فرماتا ہے کہ میں نشانیوں سے پہچانا جاتا ہوں. اور آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ دیکھو میرے محبوب کا ذکر کرنے والے، میرے محبوب سے محبت کرنے والے جو ہیں، میں ان کا چرچا کس طرح کرتا ہوں. تو عزیزان گرامی، ہمارے لیے یہ سبق ہے، نشانی ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم بھی ان لوگوں میں شریک ہو جائیں، ہم بھی اپنے تعلق ان لوگوں کے ساتھ وابستہ کر لیں جو اللہ کے رسول کے ذکر کو سننا اور سنانا پسند کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کا ذکر سننا اور سنانا پسند کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ محبوب بن جائے، اللہ تبارک و تعالی اس پر مہربان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی کہہ لیں کہ اس کی آخرت کو بہتر بنا دے. تو آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ اصول، وہ قلیہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے اعلان فرما دیں. پروردگار کن لوگوں سے؟ فرمایا یہ جو لوگ اللہ کی محبت کے متلاشی ہیں، یہ جو لوگ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، محبوب آپ خود اعلان فرما دیں. کیا اعلان فرمانا ہے؟ فرماؤ اے محبوب، اعلان فرما دو کہ اے لوگو
اے اللہ سے محبت رکھنے والوں، اے اللہ کی محبت چاہنے والوں، آؤ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا محبوب بن کر آیا ہوں، آؤ تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، تمہیں اللہ کا قرب چاہیے، تمہیں اللہ تبارک و تعالی کا قرب چاہیے، تو آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میں تمہیں وہ نسخہ بتاتا ہوں، میں تمہیں وہ اصول بتاتا ہوں۔ وہ اصول یہ ہے فاتبعونی، کہ آؤ تم میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر تھوڑی سی اتباع پر گفتگو کرتے ہیں اور اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، آؤ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب انسان کو اللہ کی محبت ملے گی، کس کو ملے گی؟ شرط یہ ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرنے والا ہو، وہ نبی کے پیچھے چلنے والا ہو، وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کہتا ہے کہ میں بھی نبی کا اتباع کرنے والا ہوں، کیونکہ میں نے بھی داڑھی مبارکہ رکھی ہے، میں نبی کا اتباع کرنے والا ہوں، میں نے امامہ سجا لیا ہے، میں نبی کا اتباع کرنے والا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نبی کا اتباع کرنے والا ہوں، میں نبی علیہ السلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے والا ہوں، میں نبی کا اتباع کرنے والا ہوں، کیونکہ میرا نبی جو کہتا ہے میں اس پر چلتا ہوں۔ عزیزان گرامی ہر ایک یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک یہ بولی بولتا ہوا نظر آتا ہے، میں نبی کا اتباع کرنے والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتباع کرنے والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتباع کرنے والا ہوں۔ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک انسان وہ نبی کی محبت کا دم بھی بھرتا ہے، وہ نبی کی اتباع کرنے کا کہنے کے تقاضا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں، لیکن جب اس کی زبان سے کلمات سنے جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اے نبی کی اتباع کرنے والوں، دیکھو نبی جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا، نبی جو ہے وہ کچھ دے نہیں سکتا، نبی جو ہے وہ کہنے کہ ہمارے جیسے بڑے بھائی کا ادب ہے، نبی کا ادب اتنا کیا جاتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے اللہ کے رسول کی ذات پر وہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سنت پہ چلنے والا ہوں، میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ نماز بھی پڑھتا ہے، ارے قرآن بھی پڑھتا ہے اور نبی کی حدیث بھی بیان کرتا ہے، یقیناً یہ نبی کی اتباع کرنے والا ہے، لیکن اس کی زبان سے جب یہ نکلتا ہے کہ نبی کی اتباع کرتا بھی ہوں لیکن ساتھ کہتا ہے کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا، ارے نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، نبی جو ہے وہ کہنے کے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، ارے یہ بھی کہتا ہے کہ میں نبی کا اتباع کرنے والا ہوں، ارے دوسرا کہتا ہے کہ اے نبی کی اتباع کرنے والوں سنو، نبی کی اتباع کرنے والوں، نبی کے سب یار جو ہے وہ سچے ہیں، سب سے پیار کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی کی اتباع کرنے والوں پنج تن پاک سے پیار کرو، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہوئے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنا عقیدہ درست نہیں رکھتا، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں اپنا عقیدہ درست نہیں رکھتا، حضرت عثمان غنی کے بارے میں اپنا عقیدہ درست نہیں رکھتا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں اتباع کرنے والا ہوں۔ ارے سارے اتباع کرنے والے ہیں لیکن کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث کا منکر ہے، کوئی نبی علیہ السلام کی کہنے کے ذات کا انکار کرنے والا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کی بات کو تو مانتا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی ذات پر جو اللہ رب العزت نے نبی کو شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہے ان شانوں کا انکار کرنے والا ہے۔ ارے اتباع کرنے والے تو سارے بیان کرتے ہیں ہم متبع ہیں، ہم اتباع کرنے والے ہیں، تو انسان حیران ہو جاتا ہے ارے میں کس طرف جاؤں، میں کس کی مانوں؟ سارے ہی اتباع کرنے والے بھی ہیں لیکن پھر بھی ایک جگہ مل بیٹھ نہیں رہے، ارے سارے اتباع کرنے والے بھی ہیں وہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بنتی بھی نہیں ہے، ارے سارے اتباع کرنے والے ہیں ایک دوسرے پر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں، سارے اتباع کرنے والے ہیں دین پر چلنے والے ہیں، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، لیکن یہ اتباع کیسی ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے،
کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی کا کوئی عقیدہ ہے، کسی کا کوئی عقیدہ ہے، تو اے پروردگار تو بتا ہم کس طرف جائیں؟ تیرا تو فرمان ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، تیرا محبوب کہتا ہے مجھ سے محبت کرو، تیرا محبوب کہتا ہے میری اتباع کرو۔ اے پروردگار اب ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اتباع کسے کہتے ہیں۔ آؤ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے معیار محبت کیا مقرر فرمایا، معیار محبت کیا مقرر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبک شیء، کسی چیز کی محبت جو ہے وہ انسان کو بہرا کر دیتی ہے، اور کسی چیز کی محبت وہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ فرمایا جو انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے والا جس چیز سے محبت کرتا ہے، ارے اس چیز کی محبت وہ اس چیز کا عیب سننے سے خود کو بچاتا ہے، وہ اس کا عیب سننا پسند نہیں کرتا، وہ محبوب کا عیب سننا گوارا نہیں کرتا، وہ محبوب کا عیب دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ وہ محبوب میں عیب دیکھتا ہے نہ وہ محبوب کا عیب سنتا ہے۔ آئیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حسان کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میرا حسان میری نعت پڑھنا چاہتا ہے، میرے آقا نے اپنی چادر مبارکہ اپنے کندھوں سے اتاری اور چادر اتار کر آپ نے منبر پر بچھا دی، اور منبر پر بچھا کر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے حسان اس چادر پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرا ذکر کرو۔ اے حسان اس چادر پہ کھڑے ہو کر پھر میرا ذکر کرو۔ گویا میرے آقا نے بتا دیا اے کائنات والو میرا ذکر کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، میرا ذکر کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ذاکرین سارے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن آؤ ذکر کا انداز کیا ہے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول جتنے آپ حسین ہیں آپ جیسا حسن رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پتا چلا کہ جو عاشق ہے وہ نبی کو اس طرح مانتا ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جیسا حسن اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا، جیسا اللہ رب العزت نے میرے نبی کو حسن دیا ہے، کسی اور کو حسن ملا نہیں ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور سے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر حسین ہیں، آپ کا تو حسن وہ حسن ہے کہ آپ حسن کے کل ہیں، اور یوسف علیہ السلام حسن کا ایک جز ہے۔ تو یا رسول اللہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو ان عورتوں نے پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یا رسول اللہ ان کو پتہ نہ چلا، لیکن اے اللہ کے محبوب یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ حسن کا کل ہیں اور وہ جز ہے، جز کو دیکھا تو مصر والی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے والے دیکھتے بھی رہے لیکن کسی پر ایسی کیفیت طاری نہ ہوئی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوال کرنے والے سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کو، تیرے اللہ نے اپنے محبوب کو، خدا نے میری ذات کو 70,000 حجابات میں چھپا کر بھیجا ہے۔ اگر میرا حسن ظاہر ہو جائے تو کائنات اس حسن کو دیکھنے سے قاصر ہو جائے۔ ارے اس سے بڑھ کر اور کیا نبی کا حسن بیان کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں۔ اللہ سے کلام کی جب لذت ملی، ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سے،
اللہ کے کلام کی لذت ملی تو دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ میں اللہ کا دیدار کروں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، رب آرنی رب آرنی رب آرنی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار دکھا دے، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، میرا رب جانتا ہے اس نے کس کو کتنا مقام دیا ہے، میرا رب جانتا ہے کس کی حد کہاں تک ہے، کون کہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہ حدود و قیود میرے رب نے لگائی ہوئی ہے۔ فرمایا موسیٰ تیری حیثیت، تیرا مقام یہ ہے کہ تو اللہ سے ہم کلام تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے دیدار کو تو سنبھال نہیں سکتا، اللہ کا دیدار برداشت نہیں کر سکتا۔ اسرار بڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پھر اس کا حل یہ ہے کہ میں اپنے نور کی ایک تجلی پہاڑ پر طور پر ڈالتا ہوں، اگر تو اس تجلی کو برداشت کر گیا تو تجھے میں اپنا دیدار بھی عطا کر دوں گا، اگر تو وہ نور کی تجلی برداشت کر گیا تجھے اپنا دیدار بھی عطا کر دوں گا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کے اس نور کی تجلی طور پر پڑی وَقَرُّ مُوسَى صَعِقًا، پہاڑ جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، گویا کہ آپ وہ تجلی برداشت نہ کر سکے۔ آئیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی تو برداشت نہ کر سکے، لیکن ظاہر ہے وہ تجلی جب آنکھ میں پڑی تو غش کھایا، وہ تجلی جب آنکھ میں پڑی تو آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، تو فرمایا وہ آنکھ پر ایک جھلک جو آنکھ میں پڑ گئی، میرے آقا فرماتے اس نے اثر یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات کے اندر 30 میل کے فاصلے پر اگر کوئی اندھیری رات میں ایک چیونٹی کسی پتھر پر چلتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ اس ایک تجلی کا فیض تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں پڑا تھا۔ تو عزیزان گرامی آئیے یہاں پر ایک تجلی کی بات نہیں ہے، ایک جھلک کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادھر موسیٰ سے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن دوسری طرف خود ہی ملائکہ کے جھرمٹ کو، ملائکہ کے جلوس کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے نبی کو لے کر آؤ۔ یا اللہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ میرا دیدار کر لے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جب معراج کی رات دیدار الہی سے میرے آقا مشرف ہوئے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ محبوب نے اس طرح دیکھا کہ آنکھ بھی جھپکی نہیں، اللہ کا دیدار اس انداز سے کیا کہ آنکھ کو بھی جھپکا نہیں۔ عزیزان گرامی ایک تجلی جو ہے وہ پردوں کو ہٹا دیتی ہے، ایک تجلی جو ہے وہ پتھر پر اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی جو ہے ارے اس کو دکھا دیتی ہے۔ تو جس نے جی بھر کر آنکھ بھر کر دیکھا ہو عزیزان گرامی اس نبی کی نظر کا کیا عالم ہوگا، اس نبی کے کہنے کے اللہ کا ان پر کرم کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہنے کے بے شمار پردوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی فرمایا اس لیے اگر میرا نور ظاہر ہو جاتا تو کائنات جو ہے وہ میرے نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکتی۔ تو فرمایا کہ محبت کرنے والے کے لیے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے وصف کو بیان کرے، محبوب کو بے عیب سمجھے اور محبوب کے حسن کا تذکرہ کرے۔ اس لیے حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حضرت حسان بات کہاں کر رہے ہیں؟ لوگ آج طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس کے سامنے ذکر ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی ولادت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اے اللہ کے رسول جتنے آپ حسین ہیں
اللہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں، تو پتہ چلا نبی کا میلاد نبی کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر حضور کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ذکر کو سن کر یہ نہیں کہتے کہ اے حسان تو مسجد میں کھڑا ہے، تو منبر میں کھڑا ہے، تجھے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے، تجھے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ نہیں، میرے آقا جانتے ہیں کہ رسول اللہ کا ذکر ہی اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی سے محبت کر لی اس نے خدا کی محبت کو پا لیا۔ تو نبی کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس نبی کی ولادت کا ذکر بھی کیا جائے، اس نبی کی ولادت کی خوشی بھی کی جائے۔ تو نبی کا صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کرتا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں خلقت مبرم، خلقت مبرم من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی بتائیے، ہم امتی ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا ہم نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں؟ تو جب نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ہم حضور کا کوئی عیب نکال سکتے ہیں؟ کیا ہم بیان کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے؟ خدا کی قسم اصحاب رسول کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف کو اس انداز سے بیان کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اس انداز سے کی ہے، نبی کی تعظیم اس انداز سے کی ہے، نبی کا ادب اس انداز سے کیا ہے کہ آج کا انسان اگر اصحاب رسول کا حضور کا ادب کرنا دیکھ لے تو آج کا انسان اپنے ایمان کو اس انداز سے تازہ کر سکتا ہے کہ نبی کے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عیب نہیں نکالتے تھے بلکہ نبی کو بے عیب مانتے تھے، نبی کو بے عیب مانتے تھے۔ کبھی کسی صحابی نے حضور کے علم پر اعتراض نہیں کیا، کبھی حضور کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتراض نہیں کیا۔ آج کس انداز سے مسلمان کو الجھایا جاتا ہے؟ دیکھیے جی حدیث میں یہ لکھا ہے، توجہ کیجئے گا، دیکھیے یہ حدیث میں یہ ذکر ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں آپ لوگ میلاد کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ تو تم حضور کی حدیث بیان کر رہے ہو نا، مجھے یہ بتا دو تم کہتے ہو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اس طرح کھڑے ہو کر سلام پڑھو؟ کہاں لکھا ہے روزہ رسول کی طرف ہاتھ باندھ کر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ؟ تم اس بات کی دلیل مانگتے ہو، میں کہتا ہوں کہ آج تم ہم سے دلیل مانگتے ہو۔ خدا کی قسم اس وقت کی بات کرتے ہیں جب ابھی دلیلوں کا کہلے کے دلیلیں لکھی نہ گئی تھی، جب ابھی کتابیں کہلے کے وہ مارز وجود میں نہ آئی تھی، ابھی بخاری کا ذکر بھی نہیں تھا، نہ مسلم شریف کا ذکر تھا، نہ ابو داؤد شریف کا ذکر تھا، نہ ترمذی تھی، اور نہ کہلے ابن ماجہ تھی، نہ مشکات تھی، کوئی کتاب کا وجود نہیں تھا۔ آج تم بخاری کا سہارا لے کر یہ بات کرتے ہو، آج تم بخاری کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ آؤ، اس وقت بخاری نہیں تھی جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور میرے آقا وضو فرما رہے تھے، اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں، میرے آقا کلی کرتے ہیں لیکن کلی کا پانی زمین پر نہیں گرتا، میرے آقا کلی کرتے ہیں، کلی کا پانی زمین پر نہیں گرتا۔ ارے میرے آقا چہرہ مبارک دھوتے ہیں، پانی زمین پر نہیں گرتا، میرے آقا بازوؤں کو دھوتے ہیں لیکن بازو دھونے کے بعد پانی زمین پر نہیں گرتا۔ ارے میرے آقا اپنے پاؤں مبارک دھوتے ہیں، حضور مسح فرماتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، پانی زمین پر نہیں گرتا۔ کیوں نہیں گرتا؟ حضور کہاں وضو کرتے تھے؟ جب زمین پر وضو کرتے تھے تو پانی کیوں نہیں گرتا تھا؟ ارے آئیے، پانی کیوں نہیں گرتا تھا؟ ارے ان لوگوں سے پوچھئے کہ اے نبی کے غلاموں، تم نبی کی تعظیم بخاری شریف سے پڑھ کر رہے تھے، تم نبی کا ادب بخاری سے پڑھ کر رہے تھے، ابھی تو قرآن بھی کتابی شکل میں نہیں تھا، قرآن بھی کتابی شکل میں بعد میں آیا ہے۔ ارے اس وقت تو قرآن بھی کبھی کسی ہڈی پر لکھا ہوا تھا، کبھی کسی پتے پر لکھا ہوا تھا، کبھی کسی کپڑے پر لکھا ہوا تھا، قرآن بھی کتابی شکل میں نہیں تھا۔ تو ذرا صحابہ سے پوچھ لیں، تم نبی کا اتنا ادب کر رہے تھے
نبی کی اتنی تعظیم کر رہے تھے، پانی کا قطرہ زمین پر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ ارے اس وجہ سے لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب حضور وضو فرماتے تو صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ جب حضور وضو فرماتے تو صحابہ کا انداز یہ ہوتا تھا، صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوتے تھے، صحابہ اکرام نیچے لیٹ جاتے تھے، صحابہ اکرام کوئی بیٹھ جاتا تھا، کوئی اپنے دامن کو پھیلا لیتا تھا، کوئی کسی انداز سے، کوئی کسی انداز سے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ نبی کے جسم سے ٹچ ہونے والا پانی، نبی کے جسم سے ماس ہونے والا پانی، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے، ارے عاشق زندہ ہو، نبی کے وضو کا پانی زمین پر گر جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ نبی کے اندازہ لگائیں کہ نبی کے وضو کا پانی جو زمین پر گرنے نہیں دیتے، جو وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، ارے بتاؤ وہ نبی کا عیب تلاش کریں گے؟ بتاؤ وہ نبی کے اندر عیب تلاش کریں گے؟ یا وہ گوارا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف کوئی انگلی اٹھا جائے؟ یہ تو میں نے صحابہ کی بات کی، اس رب کو دیکھ لیجئے، توجہ ہے نا، اس رب کو دیکھ لیجئے۔ میں تو صحابہ کی بات کروں، اور قرآن سے سنا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام جب بیان فرماتے، لوگوں کو توحید کی طرف رغبت دلاتے، تو ابو لہب اللہ کے رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول کی توہین کرتا۔ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ اے ظالم، جس ہاتھ کو اٹھا کر میرے نبی کی توہین کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ارے وہ خدا ہاتھ ٹوٹنے کا حکم دے رہا ہے۔ دوسری طرف ابو لہب کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، کس حال میں ہے؟ تو ابو لہب پتہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ کہنے لگا کہ میں تم سے بچھڑ کر کوئی اچھی پوزیشن، اچھی حالت میں نہیں ہوں، میں جہنم میں جل رہا ہوں، 4 چفیرے جہنم کی آگ ہے، دن رات جل رہا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو میری انگلی سے ایک شہد نما مادہ نکلتا ہے، ارے میں اس کو چوستا ہوں تو مجھے کچھ سکون ملتا ہے۔ ارے اس انگلی سے شہد نما مادہ کیوں نکلا؟ فرمایا اس لیے کہ جس دن نبی کی ولادت ہوتی ہے، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گری آپ کی ہوتی ہے، تو ابو لہب کہتا ہے کہ میری لونڈی گھر سے آئی اور آ کر مجھے مبارک دی، کہا ابو لہب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے۔ تو میں نے بھتیجے کی خوشی میں، نبی کی ولادت کی خوشی میں نہیں، میں نے بھتیجے کی خوشی میں اس لونڈی کو کہا کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو جس انگلی سے میں نے اس لونڈی کو نبی کی ولادت پر آزاد کیا، میرے رب کو وہ انگلی ہلانا پسند آیا، اس لیے اگرچہ میں کافر ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی پیر کے دن نبی کی ولادت کے موقع پر لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انگلی جو نبی کے نام پر ہلی تھی، جو نبی کی ولادت کے موقع پر ہلی تھی، اللہ نے اس انگلی سے شہد نما مادہ پیدا فرما دیا۔ ارے خوش قسمت ہو تم نبی کے امتی جو ایک انگلی نہیں ہلاتے، 2 انگلیاں نہیں ہلاتے، بلکہ نبی کی ولادت ہوتی ہے تو پورے کا پورے جھوم جاتے ہو، پورے کا پورا جھوم جاتے ہو۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ جسم جو نبی کے نام پر وجد میں آتا ہے، اور وجد میں آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، خدا کی قسم ہم تو انسان ہیں۔ آؤ نبی علیہ السلام سے ہر مخلوق محبت کرتی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، میں اور آپ تو انسان ہیں، حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے آقا ایک دن احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، جب حضور احد پہاڑ پر پہنچے تو احد نے وجد کرنا شروع کر دیا، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پاؤں مارا، احد کی اس وجد کو روکا، فرمایا اے اپنے غلاموں سے فرمایا
فرمایا میرے غلاموں یہ احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں۔ احد میرے نبی سے محبت میں وجد میں آتا ہے، نبی کا ذکر سن کے وجد میں آتا ہے۔ ایک شخص ایک عربی حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر وہ درخت جو ہے وہ آپ کے اشارے پر چل کر آ جائے تو میں آپ کا کلمہ پڑھوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا اے لوگو میں تو اللہ کا دین پہنچانے آیا ہوں، میں تو صرف بات کرنے آیا ہوں، میری ذات کو چھوڑ دو۔ نانا خدا کی قسم نبی کی بات پر چلنا بھی ضروری ہے اور نبی کی ذات سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حدیث پر عمل کرو میلاد نہ مناؤ، حدیث پر عمل کرو حضور کے معجزات نہ بیان کرو، حضور کے کہلے حدیث پر عمل کرو، حضور علیہ السلام کی سنت پر چلو، لیکن جہاں نبی کا ذکر آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے سنیے نبی کی ذات ہے تو معجزات ہیں، ارے نبی کی ذات ہے تو دین ہے، نبی کی ذات ہے تو نبی کی بات ہے۔ ارے نبی کی ذات کا ذکر نہیں کرے گا تو نبی کی صورت کا ذکر نہیں کرے گا تو سیرت کا ذکر تجھے کیسے کہنے کے کرنے کی توفیق ہوگی؟ اس لیے عزیزان گرامی میرے آقا علیہ السلام کے وصف کو بیان کرنا یہ سنت صحابہ ہے، نہ صرف سنت صحابہ ہے بلکہ سنت الہیہ ہے۔ میرا رب اپنے نبی کے چرچے فرماتا ہے، میرا رب اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، میرا رب اپنے نبی کی شانیں بیان کرتا ہے، میرا رب اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور بنا کر بھیج رہا ہے۔ میرا رب اپنے نبی سے فرما رہا ہے اے محبوب تجھے ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب تو نبی کو عظمت اور شانیں دے کر بھیج بھی رہا ہے اور ان کا ذکر بھی کر رہا ہے، تو ہمارا تو حق بنتا ہے، ہم تو نبی کے امتی ہیں، اپنے نبی کا ذکر کریں، اپنے نبی کا چرچا کریں، اپنے نبی کا میلاد منائیں۔ اس عرابی نے کہا آپ اگر درخت کو اشارہ کریں وہ آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ کی نبوت کو مان لوں گا۔ میرے آقا نے کبھی کسی کے بات پر نہ نہیں کی، کبھی کسی نے آ کر سوال کیا حضور نے اس کو خالی نہیں لٹایا۔ کوئی کائنات کا مفتی، تاریخ کا مطالعہ کرنے والا، کوئی قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرنے والا بتا دے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے کبھی کسی نے سوال کیا ہو اور حضور نے اس کو خالی لٹایا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا درخت کو بلا لیجئے، اگر وہ آپ کا کلمہ پڑھے آپ کو سلام کرے تو ایمان لے آؤں گا۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ میرے آقا مانگنے والے سے سوا دیتے تھے، وہ سوال کرنے والا مانگتا کچھ تھا، میرے آقا دریا بہا دیتے تھے۔ اس نے کہا آپ اشارہ کریں، میرے آقا نے فرمایا اے غلام تجھے نہیں پتا تجھے کس نبی سے نسبت ملی ہے، تو نہیں جانتا کہ اللہ نے اس محبوب کو مقام کیا دیا ہے، تو مجھے کہتا ہے میں اشارہ کروں، میرا اشارہ تو پوری کائنات جان لے گی، لیکن جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو خود جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تو جا کے کہہ دے تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میرے کہنے سے درخت آئے گا؟ کہا ہاں کہے گا تو، لیکن اجازت میری ہوگی۔ صوفیہ اسی لیے فرماتے نا کہ جاگ بنا دودھ جم دینی باہو پہ لال ہو من کڑ کڑ کے ہو، تو جاگ اس وقت لگتی ہے کہ جب جاگ لگانے والا ہوتا ہے۔ اب نبی کی اجازت ملی۔ اسی طرح صاحب طریقت وہی بنتا ہے جسے پیر کی طرف سے اجازت ملتی ہے، جسے پیر طریقت پر کہ شریعت پر عمل کرنے والے تو بہت ہیں، وہ عمل کرتے رہتے ہیں، ثواب ملتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھیے طریقت کی لائن پر وہی چلتا ہے جسے اشارہ ہو جاتا ہے، جسے اجازت مل جاتی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میں تو کہہ ہی دوں گا، میں تو اشارہ کر ہی دوں گا، میں تجھے کہتا ہوں جا تو جا کے اشارہ کر دے، تو جا کے درخت کو کہہ دے۔ وہ شخص درخت کے پاس گیا، جا کر درخت کو کہنے لگا تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ اس درخت نے نبی کا پیغام سنا، نبی کا میسج سنا، نبی کی بات سنی، وہ درخت بھی وجد میں آ گیا، درخت نے ہلنا شروع کر دیا، دائیں بائیں آگے پیچھے، ہلتے ہلتے اس نے اپنی جڑوں کو اکھیڑ لیا، نبی کا نام سنا اپنی جڑوں کو اکھیڑ لیا، نبی کا پیغام سنا، نبی کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اس نے جڑوں کو اکھیڑ لیا اور چلتے چلتے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ عرابی دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر تعجب کر رہا ہے کہ درخت بھی چلتے ہیں،
تعجب کر رہا ہے کہ درخت بھی چلتے ہیں. جب آقا کو سلام کیا تعجب ہوا درخت بھی بولتے ہیں. بڑا حیران ہوا. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کو کہو واپس چلا جائے, واپس چلا جائے. وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی یہاں پر ایک دو باتیں پوائنٹ کی عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس درخت کو اشارہ فرمایا وہ واپس چلا گیا. مجھے بتائیے سائنس کہتی ہے, ہمارا مشاہدہ ہے کہ درخت اگر سوکھ جائے جڑ قائم رہے تو درخت پھر ہرا ہو جاتا ہے. جڑ قائم ہو درخت خشک ہو جائے, خزاں آتی ہے درخت سوکھ جاتے ہیں, جیسے ہی بہار آتی ہے پھر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی جڑیں قائم ہوتی ہیں. لیکن اگر جڑ ہی اکھڑ جائے, اگر جڑ ہی کٹ جائے تو مجھے بتائیں درخت ہرا رہے گا, درخت سبز رہے گا؟ ارے نہیں. لیکن قربان جاؤں درخت بھی پیغام دے رہا ہے. خدا کی قسم درخت کہتا ہے کائنات والو میں نبی کے نام پر اپنی جڑ کو کھیڑ رہا ہوں. میں نبی کے نام پر میں کہنے کے زمین سے تعلق توڑ کر, کیونکہ میرا تعلق نبی سے جڑ چکا ہے, اور جس کا تعلق نبی سے جڑ جائے خدا کی قسم وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے, وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے. قرآن کی آیت اس بار پر دلالت کرتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. ٹائم اتنا نہیں ہے, میں وضاحت کر دوں کہ یہ مرنا بھی نبی کے نام پر ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا اور نبی کے عاشقوں کو مردہ کہنے والوں, اور نبی کے نام پر مرنے والوں کو مردہ کہنے والوں, سنو تمہارا اپنا شعور جو ہے وہ چھن چکا ہے. اگر تمہارا شعور سلامت ہوتا تو تم جان لیتے کہ نبی کے نام پر مرنے والا کبھی مرتا ہی نہیں ہے. نبی مرنے دیتا ہے؟ وہ درخت نے بتا دیا, جڑ اکھیڑ لی لیکن دوبارہ جا کے لگ گیا, سرسبز و شاداب رہا. عزیزان گرامی پتہ چلا نبی کا ذکر کائنات کی ہر مخلوق نبی سے پیار کرتی ہے, نبی کا ذکر سن کے وجد میں آتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتی ہے. عزیزان گرامی احد حضور سے پیار کریں, چاند حضور سے پیار کریں, پتھر حضور سے پیار کریں, سورج حضور کے نام پر کہہ لے کہ اپنے آپ کو نشاور کر دے. میرے آقا سے ساری کائنات پیار کرتی ہے, کیونکہ محبوب سے محبت کا تقاضا ہی یہ ہے. اور جب محبت ہو جاتی ہے یاد رکھیے محبت کرنے کے بعد جو انسان اپنے محبوب کا عیب نکالتا ہے خدا کی قسم وہ سچا نہیں ہوتا, وہ عاشق سچا نہیں ہوتا. تو یہی فتابعون کے اندر یہ راز مضمر ہے کہ سنو نبی کا اتباع کرنے والا وہ ہے جو نبی سے دل و جان سے محبت کرنے والا ہے, جو نبی سے دل و جان سے فدا ہونے والا ہے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے سنا کر خوش ہونے والا ہے. اس لیے فتابعونی جس انسان کو اتباع کی توفیق ہو جاتی ہے پھر وہ نبی کا عیب سنتا نہیں ہے, وہ نبی کا عیب دیکھتا نہیں ہے. اور اصحاب رسول نے یہ بات واضح کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کرنے والے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک دن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کی, کوئی نازیبہ الفاظ منہ سے نکالے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے چہرے پر اتنی زور کا تماچا مارا کہ باپ زمین پر لڑکھڑانے لگا. یہ بات میرے آقا تک پہنچی کہ صدیق اکبر نے باپ کے چہرے پر تماچا مارا ہے. یہ بات حضور تک پہنچی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے میرے آقا فرمانے لگے ابو بکر تو نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ اے ابو بکر تو نے اپنے باپ کے چہرے پہ تماچا مارا ہے؟ اے حضور سے محبت کرنے والوں دیکھو محبت کرنے والوں کا انداز کیا ہے. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے باپ کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی. باپ کی خوش قسمتی سمجھ لیں, اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی. اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کو چیر کر دو کر دیتا, اس کی گردن اڑا دیتا.
کیونکہ آپ نے ہی ہمیں بتایا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. توجہ, آپ نے ہمیں بتایا ماں باپ کا مقام کیا ہے. نبی نے بتایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سید بشارت علی شاہ صاحب قبلہ سید بشارت علی شاہ صاحب تشریف لائے. ہم انہیں دل کی اتھا گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے, ان کی محبت ہے اس علاقہ سے, ان دوستوں سے, کہ وہ اپنی بیماری کے باوجود محفل میں تشریف لائے. آپ دوست تشریف رکھیے, بیٹھیے, تشریف خطاب جاری ہے, آپ دوست تشریف رکھیے. تشریف رکھیں, درود پاک پڑھیں. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بیٹے بیٹھ جائیں. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. تو عزیزان گرامی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ ہے کہ میں اور آپ حضور کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا, اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. ہم نبی علیہ السلام سے جو والہانہ عشق اور والہانہ محبت کرتے ہیں وہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہ محبت یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ محبت اللہ کا فضل ہے. میرا رب جس پر فضل کرتا ہے اسے محبت رسول کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور یہ کائنات کی ساری مخلوقات حضور سے پیار کرتی ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے طباق کے اندر ایک مچھلی رکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر کپڑا ہے. وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عجیب معاملہ ہے کہ میں نے اس مچھلی کو شکار کیا, اس مچھلی کو پکڑ کر لے کے آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کو گھر لا کر چولہے پر رکھا, آگ لگائی, میں نے لکڑیاں جلا کر میری لکڑیاں ختم ہو گئی, اس مچھلی کو آگ نہیں لگی, اس مچھلی کو آگ نہیں لگی. یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے, میں یہ معمہ حل کروانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. اے اللہ کے رسول یہ معاملہ کیا ہے؟ ابھی اس نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض گزاری, ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. جبریل حاضر ہوئے, آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس مچھلی کو اشارہ فرمائیں, یہ مچھلی خود بیان فرما دے. اس مچھلی کو اشارہ فرمائیں, یہ مچھلی خود بیان فرما دے. عزیزان گرامی, میرے نبی کی عظمت دیکھیں. حضور جس چیز کو اشارہ کرتے ہیں وہ چیز حضور کا حکم مانتی ہے. وہ چیز حضور علیہ السلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام جس چیز کو اشارہ فرما دے. میں اور آپ حضور کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی سے محبت کی توفیق دی ہے, تو اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. آئیے اس واقعہ میں اس تقاضے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس مچھلی کو اشارہ فرما دیں. میرے آقا نے مچھلی کو اشارہ فرمایا اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ تجھے آگ نہیں لگ رہی؟ وہ مچھلی عرض گزار ہوئی, عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص نے مجھے شکار کیا, اس شخص نے مجھے شکار کیا, مجھے پکڑ کر یہ لے کے آ رہا تھا. راستے میں اس کے دل میں کوئی بات آئی تو اس نے یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیا. کیا کرنا شروع کر دیا؟ اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ مجھے بھی یاد آ گیا تو میں نے بھی آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیا. یہ بھی درود پڑھتا جا رہا ہے اور میں بھی درود پڑھتی جا رہی ہوں. یا رسول اللہ گھر پہنچتے ہیں, اس نے برتن کو رکھا, یہ آگ جلانے کی طرف چلا, اس نے لکڑیاں لگائیں, آگ لگائی, یہ لکڑیاں جلانے میں مصروف ہو گیا مگر میں درود پڑھنے میں مصروف رہی.
میں نے درود کو نہ چھوڑا، یا رسول اللہ اس نے مجھے آگ پر رکھا، لکڑیاں جلاتا رہا، یہ لکڑیاں جلاتا گیا، میں درود پڑھتی گئی، یہ لکڑیاں جلاتا گیا، میں درود پڑھتی گئی، تو یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کی آگ سے محفوظ فرما لیا، اس کی آگ سے محفوظ فرما لیا۔ عزیزان گرامی، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، آؤ نبی کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو نبی سے پیار ہے تو پھر نبی پر درود سے بھی محبت کرو، پھر نبی پر درود سے روکنا یہ کوئی محبت کی نشانی نہیں ہے، درود سے منع کرنا محبت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ حضور پر درود پڑھنا یہ محبت کی نشانی ہے۔ ارے مچھلیاں درود پڑھیں، پتھر درود پڑھیں، شجر و حجر درود پڑھیں، کائنات کی ہر چیز درود پڑھے، اور تو نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد جبکہ تجھے حکم بھی مل چکا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ارے تجھے تو حکم بھی مل چکا، تو کلمہ پڑھ کے ابھی بھی حدود و قیود قائم کر رہا ہے۔ ارے اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے نماز کے بعد کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ارے تم فلاں وقت درود کیوں پڑھتے ہو؟ تم اتنا درود کیوں پڑھتے ہو؟ او خدا کے بندے، تو اپنے قبلے کو درست کر لے۔ اگر تو نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے، اگر کلمہ پڑھا ہے تو نبی کا عاشق ہونے کا ثبوت دے۔ خدا کی قسم، دیکھو جنہوں نے نبی سے محبت کی انہوں نے نبی کا ذکر نہیں چھوڑا۔ حضرت خادم حسین رضوی صاحب نبی کا ذکر کرتے 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 یہاں تک کہ اپنے نبی سے جا ملے۔ خدا کی قسم، جو نبی کا ذکر کرتا ہے خدا کی ذات اس کے ذکر کو بلند فرما دیتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بلند ہوگی، نبی کی آنے والی گھڑی پہلے سے بلند ہوگی۔ ایک بندہ کہنے لگا جناب اس وقت تو یہ جلوس نہیں تھے، اس وقت تو جھنڈیاں نہیں لگتی تھی، اس وقت تو گھروں کو لوگ اس طرح سجاتے نہیں تھے، تم کیوں سجاتے ہو؟ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں واقعی نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں اب کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ خدا کے قرآن سے پوچھ، اللہ وعدہ فرما چکا ہے اگر پہلے تھوڑا تھا تو یہ زیادہ ہو جائے گا۔ اگر پہلے لوگ گھروں میں ذکر کرتے رہے تو پھر لوگ بازاروں میں آ جائیں گے، جب لوگ بازاروں میں ذکر کرتے تھے ارے پھر سٹیجوں پہ آ جائیں گے، یہ ذکر بڑھتا چلا جائے گا، یہ روشنیاں بڑھتی چلی جائیں گی، ارے یہ جلوس بڑھتے چلے جائیں گے، میرے نبی کا ذکر بلند ہوتا چلا جائے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو عزیزان گرامی، وہ نام تو خدا کی قسم ایسا نام ہے، وہ نام لے کر اب میں اس نام کی آپ کو برکت بتا دوں، آپ حیران ہو جائیں۔ اس نام کی برکت کیا ہے؟ اب دیکھیے ایک کافر ہے، ہم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کافر کو کیا پڑھاتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں اللہ کا نام پاک نہیں ہے؟ اللہ کا نام پاک ہے، پکی بات ہے نا۔ جب ایک کافر اس کو ہم کہتے ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ پاک ہو گیا؟ اللہ کا نام پاک ہے نا، تو کیا وہ کافر پاک نہیں ہوا؟ ہو گیا پاک کہ نہیں؟ نہیں ہوا۔ اللہ کا نام تو پاک ہے لیکن وہ پاک کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا میرا نام پاک ہے لیکن میں نے جو کائنات کا قانون اور کائنات کا اصول بنا رکھا ہے کہ جب تک میرے نبی کا نام نہ لیا جائے گا خدا کا نام تجھے پاک بھی نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، 1,00,000 مرتبہ اس کو کافر کو کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ کا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، لیکن ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ملا دو، لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ۔ اب مجھے بتاؤ وہ پاک ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا نا پاک۔ تو اللہ نے یہی اصول رکھا ہے، کائنات کا اصول یہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر اس کے نبی کا ذکر ضرور ہوگا، اور نبی کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اگر نبی کا ذکر نہیں ہے تو توحید بھی قابل قبول ہے۔
نہیں ہے. اگر اس بات پر نہیں تو پھر دیکھ لیجئے شیطان کروڑا سال عبادت کرنے والا، مجھے بتائیے وہ اللہ کو سجدے نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کے لیے رکوع سجود نہیں کرتا تھا، قیام کرتا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن میرے رب نے اسے راندہ درگاہ کیوں کہا؟ اللہ نے اس کو لعین کیوں فرمایا؟ اللہ نے اس کو کیوں فرمایا فخرج فإنک رجیم، تو مردود ہے، دفع ہو جا، میری اس بارگاہ سے نکل جا. غصہ کس لیے؟ یا اللہ میں تو تیرا ذکر کرنے والا ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں. تو پتہ چلا اللہ کی عبادت جتنی مرضی کر لو، شیطان جتنی پھر بھی نہیں کر سکو گے، لیکن اللہ فرماتا ہے میری عبادت کا اصول یہ ہے میرے پیاروں کا ادب ضرور کرو، میرے پیاروں کی عزت ضرور کرو، میرے پیاروں کی تعظیم ضرور کرو. اگر تم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہو، اگر تم نماز بھی پڑھتے ہو، اگر تم قرآن بھی پڑھتے ہو، اگر تم زکوٰۃ بھی دیتے ہو، حج کعبہ بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن اگر تمہارے اندر میرے نبی کی، میرے نبی کے صحابہ کی، اہل بیت کی، میرے اولیاء کی اگر تمہارے اندر تعظیم نہیں ہوگی تو اللہ فرماتا ہے شیطان کی طرح تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تمہیں جنت نہیں بلکہ جہنم تمہارا مقدر بنے گی. اس لیے عزیزان گرامی اس بات کی طرف آؤ کہ ہمیں جب اللہ کے رسول سے پیار ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں تو نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، یہ بھی میں اللہ کے قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر نسبت رکھنے والی چیز کا ادب کیا جائے. محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کیا جائے، محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کیا جائے، محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم کی جائے. یہی وجہ ہے، میرے رب کا قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب میں انہاں گلیاں دی بھی قسم اٹھانا جنہ گلیاں تیرے قدم لگے، جن گلیوں کو میرے آقا سے نسبت ہوئی اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائی. مدینہ کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب. تو کسی مفتی سے پوچھئے کہ جناب بتائیے یہ مدینہ المنورہ کیسے بن گیا؟ تو بتانا پڑے گا کہ نبی کے قدم کی برکت ہے. ارے نبی کے قدم کی برکت ہے کہ یہ مدینہ المنورہ بن گیا. اللہ کہتا ہے کہ محبوبوں کا محبت کا تقاضا یہ ہے ان کی ہر چیز کا ادب کیا جائے، ہر چیز سے محبت کی جائے. مجھے بتائیے ہم پانی یہاں بھی پیتے ہیں، آپ نیسلے کا پانی پیتے ہوں گے، آپ جناب موٹر کا پانی پیتے ہوں گے، نلکے کا پانی پیتے ہوں گے، یہ بھی پانی ہے، لیکن حضرت اسماعیل کے قدم سے پتھر سے نکلنے والا چشمہ وہ بھی تو پانی ہے، وہ بھی پانی ہے نا. اب بتائیے یہ پانی اس پانی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ارے ہرگز نہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی نسبتوں کا بڑا حیا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یا اللہ تیری نشانیاں، ساری پہاڑ تیری نشانیاں ہیں، یہ K2 ماؤنٹ ایورسٹ سارے تیری نشانیاں ہیں. فرمایا نہیں، ارے یہ سارے میری تخلیق ہے، یہ کائنات میری ہے، لیکن جن جگہوں کو میرے پیاروں کے قدم لگ جاتے ہیں، جن جگہوں کو میرے پیاروں سے نسبت ہو جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان جگہوں کو اپنی نشانیاں بنا لیتا ہوں. تو عزیزان گرامی میں اور آپ بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، لیکن خوش قسمت خدا کی قسم بڑے ہیں. گناہگار ضرور ہے، خوش قسمت بڑے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص شراب پیتا تھا، پکڑا گیا، حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، اس کو کوڑے لگے. جب اس کو سزا دی گئی چلا گیا، عادت چھوٹتی نہیں ہے، کچھ عرصہ بعد رہا، پھر دوبارہ شراب پی، پھر پکڑا گیا، پھر کوڑے لگے، پھر چلا گیا، کچھ وقت گزرا، پھر شراب پی پکڑا گیا. اب جب کوڑے لگنے لگے تو حضور کی بارگاہ میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا.
جب اس نے اس بندے کو دیکھا کہتے یہ کتنا لعنتی ہے، بار بار شراب پیتا ہے، بار بار سزا پاتا ہے، یہ شراب پینے سے بعد نہیں آتا، کتنا لعنتی ہے۔ سنیے اپنے مقدر پہ خدا کی قسم ناز کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے نسبت بھی عطا فرمائی اور وہ عقیدہ عطا فرمایا جو اولیاء اکرام کا عقیدہ ہے، جو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ عطا فرما دیا۔ تو اس نے کہا یہ شخص کتنا لعنتی ہے، اللہ کے رسول فوراً بولے، فرمایا خاموش ہو جا، کیا ہوا شراب پیتا ہے لیکن لعنت مت اس پہ ڈال۔ یا رسول اللہ وہ تو کام ایسا کرتا ہے کہ لعنتی ہے، فرمایا اس پر لعنت نہ ڈال۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ ارے اس کے دل میں محبت رسول ہے۔ تو پتہ چلا بعض محبت کرنے والے عمل کے کمزور بھی ہوتے ہیں، بعض محبت کرنے والے عمل کے کمزور بھی ہوتے ہیں۔ تو قولی محبت بھی ہوتی ہے، فعلی محبت بھی ہوتی ہے، اور ایک قلبی محبت ہوتی ہے۔ وہ قلبی محبت اصل میں بنیاد ہے، وہ قلبی محبت روح ایمان ہے، وہ قلبی محبت ایمان کی جان ہے۔ اگر انسان ظاہری لبادہ اوڑھ کر کہے میں اتباع کرتا ہوں، بات سمجھے نا، فَاتَّبِعُونِی، میں اتباع کرتا ہوں کیونکہ میری داڑھی ہے تمہاری داڑھی نہیں، میں اتباع کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں تم نہیں پڑھتے، میں اتباع کرتا ہوں، میں نبی کے حکم پر چلتا ہوں تم نہیں چلتے، میں حرام کو حرام سمجھتا ہوں حلال کو حلال سمجھتا ہوں، تم نبی کے کہہ لو کہ ادب کرنے اتباع کرنے والے تم نہیں، میں اتباع کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیے صرف لبادہ اوڑھنے سے اللہ کی محبت نہیں ملے گی جب تک دل کے اندر نبی کی محبت نہ ہو، جب تک انسان تیرے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں ہوگی۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے، اچھا وہ بھی تو لوگ تھے، آج تو ہم ان مساجد کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مولویوں کو دیکھ کر پریشان ہو دیتی اتنے داڑھی بھی رکھی، مولوی صاحب بھی ہیں۔ میں ان لوگوں پر حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے رسول امام ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے ہیں، حضور کو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا قیامت پر بھی ایمان ہے۔ اللہ کیا اعلان فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ محبوب یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں، اگرچہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے۔ محبوب ایمان والے اس لیے نہیں ہے کہ ایمان کی جان تو تو ہے، ارے ایمان کی جان تو تو ہے، محبوب تیرے لیے بغض رکھتے ہیں اور عبادت اللہ کی کرتے ہیں، خدا ان کی عبادتوں کو کیا کرے گا؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے قرآن بہت پڑھیں گے، یہ اللہ کے رسول نے پہلے فرما دیا۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن بہت اچھا پڑھتے، حضور نے فرمایا قرآن بہت اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، فرمایا وہ لوگ دین سے خارج ہو چکے ہوں گے۔ تو پتہ چلا قرآن پڑھ کر سنانے والا بھی اتنی دیر تک مومن نہیں کہلوا سکتا جبکہ اس کے دل میں حضور کا ادب نہیں ہے، جبکہ اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ ارے یہ میں باتیں ایسی نہیں کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں پر لال رومال پہنا ہوا ہے اور ایک کہہ لیں کہ حضور کا عاشق حضور کے روزے پر سلام کر کے پیچھے آ رہا ہے، حضور پہ روزے پر سلام کرتے پیچھے آ رہا ہے، وہ اس کو پکڑ لیتا ہے لال رومال والا، اس کو پوچھتا ہے کہتا ہے یہ تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتا تھا کہ حضور نے کہا میں حضور کا ادب کر رہا ہوں، میں حضور کا ادب کر رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ دیکھو قرآن نے سارے ادب کے تقاضے بیان کر دیے، یہ کہیں لکھا ہے کہ حضور کو پشت نہیں کرنی، یہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا بس میرے دل کے اندر حضور کی محبت ہے، میں نہیں چاہتا کہ حضور کو پشت کروں۔ تو عزیزان گرامی وہ اس بات پر اس کو مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کرنے سے کوئی ادب حاصل نہیں ہوتا، لیکن خدا کی قسم وہ تو انسان ہے۔ میں نے تو پڑھا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو گود میں لے کر باہر بیٹھی ہوئی تھی، گود میں لے کر باہر بیٹھی ہوئی تھی، ایک بکریوں کا ریوڑ گزرتا ہے، بکریوں کا ریوڑ گزرتا ہے، اس ریوڑ میں سے ایک بکری الگ ہوتی ہے، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے قریب آ جاتی ہے، قریب آ کر آمنہ کا لال میری گود میں ہے، حضور کے قدموں کو چومنا شروع کر دیتی ہے۔ ارے وہ بکری حضور کے قدموں کو چومنا شروع کر دیتی ہے۔
اور قدموں کو چوم کر اسی طرح واپس پلٹتی ہے، پشت کر کے نہیں جاتی۔ ارے قربان جاؤں، میرا رب تو جانوروں کو بھی اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے، اور تو انسان ہو کر نبی کے ادب کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ روح ایمان مغز قرآن جان دی ہست پہ یا رحمت للعالمین۔ فرمایا ایمان والے، ایمان کی جان روح ایمان، ایمان کی روح ایمان، مغز قرآن کا، قرآن کا مغز، جان دین، دین کی جان، ہست حبے یا رحمت للعالمین۔ فرمایا اے انسان، روح ایمان کی روح کیا ہے؟ مغز قرآن کی ہے۔ فرمایا ایمان دی جان کی ہے۔ فرمایا ساریاں چیزاں نبی علیہ السلام دی محبت دا نام، حضور دی محبت دا نام، اس کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے کائنات والے، عبادتاں اپنی جگہ، نمازاں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، فرمایا سارا کچھ اللہ فرماندا ہے ادو قبول کرانگا جس نے دل دے اندر میرے نبی دا پیار پیدا کرو گے۔ فرمایا دل دے اندر نبی دی محبت پیدا کر لو گے۔ اللہ فرماندا ہے عمل کمزور بھی ہوں گے لیکن نبی دی محبت دل چوئے گی۔ فرمایا گھبران والی کوئی گل نہیں ہوئے گی، قیامت دا دن ہوئے گا، میں نبی نو شفاعت دا حق عطا فرماواں گا۔ اے کمزور عملہ والے ہو، گھبران دی کوئی بات نہیں، تواڈا شافی آ جائے گا، تواڈا نبی آ جائے گا، تواڈی سفارش کر کے تہانوں جنت عطا کر دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ رب العزت شفاعت عطا فرمان گی، کس لیے فرمان گی؟ فرمایا من ذی یشفع عنده، کیڑا بندہ جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر کسے دی سفارش کر سکے؟ من ذی یشفع عنده الا باذنی، مگر جنوں میرا خدا اذن دے دے گا، جنوں میرا خدا اجازت دے دے گا۔ اس کر کے عزیزان گرامی، نبی دی محبت رکھن والے ہو، نبی دا میلاد منان والے ہو، نبی تے درود پڑھنے والے ہو، نبی دے نال نعرے لگا کہ اپنی عقیدت دا اظہار کرنے والے ہو، واللہ خدا دی قسم نبی دے نال محبت کرنے والا جہنم جا سکدا نہیں، نبی دے نال پیار کرنے والا جہنم جا سکدا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیتا نبی دی محبت تواڈے دلاں دے اندر ہوئے گی، تواڈا ایمان سلامت ہوئے گا۔ اس کر کے عزیزان گرامی، کائنات دی ہر مخلوق نبی نال پیار کر دیے، پتھر نبی دا کلمہ پڑھنے والے نے، اے آسمان نبی دے نال پیار کرنے والا، نبی دا اشارہ ہو جاوے چند دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے، نبی دا اشارہ ہو جاوے سورج پلٹ کے واپس آ جاندہ ہے، نبی دا اشارہ ہو جاوے پتھر پانی تے تیرن لگ پہندہ ہے، نبی دا اشارہ ہو جاوے عزیزان گرامی جانور گلہ کر لگ پہندے نے، نبی دا اشارہ ہو جاوے درخت چلن پہندے نے، درخت چل پہندے نے، نبی دا اشارہ ہو جاوے کائنات دا نظام تبدیل ہو جاندہ ہے، نبی دا اشارہ ہو جاوے کائنات دا نظام تبدیل ہو جاندہ ہے۔ اس کر کے نبی نال محبت کرنے والے ہو، اللہ رب العزت دا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے سانو انہاں لوگاں دے اندر شمار فرما لیا جڑا نبی دا ذکر کرنا بھی پسند کر دینے تے نبی دا ذکر سننا بھی، نبی دا ذکر سننا بھی پسند کر دینے، نبی دا ذکر کرنا بھی پسند کر دینے، اللہ بھی نبی دا ذکر کر رہا ہے، اللہ دے فرشتے بھی نبی دا ذکر کر دینے، حور و غلمان نبی دا ذکر کرنے، عزیزان گرامی اصحاب رسول نبی دا ذکر کر دینے، نبی دے نام دے نعرے لا لا کے اصحاب رسول اپنی قسمتانو چمکان دینے، تے میں تے تسی اگر نبی دا ذکر کر لوانگے اللہ ناراض نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ دیا رحمتان نشاور ہو جائے، اللہ دیا رحمتان نشاور ہو جانگی۔ اس کر کے کہنے ہم کہ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے،
ارے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے۔ عزیزان گرامی نبی دا ذکر کرنے والے تھک دے نہیں، خدا دا نام ذرا مل کے رل کے گونج پہ جاوے، فضل رب اللہ اور جنہوں نے یاد نہیں ایک باری سن لو پھر نال رل کے پڑھیا جی، فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے اور کیا چاہیے۔ او خدا نبی بھیج کے تے نبی دے کے سانو کہندا ایمان والے خوش ہو جاؤ، اللہ فرماندا ایمان والے خوش ہو جاؤ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ قد جاءکم من اللہ نور، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ورفعنا لک ذکرک، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ کیوں قیامت والے دن میرے آقا فرماندے نے کہ اے میرے غلاموں، آدم سب تو پہلے تشریف لے آئے، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام نبی آندے رہے، فرمایا میں سب تو آخر تے آیا۔ حضور نے کی فرمایا؟ میں سب تو آخر تے، فرمایا میں آخری نبی تے تسی آخری امت، میں آخری نبی تے تسی آخری امت۔ لوگی کہندے حضور نو پتہ نہیں معاذ اللہ۔ میرے آقا فرمان لگے، فرمایا سی سب تو آخر تے آئے ہوں، لیکن میرے غلاموں میں ایک گل سنا دوں تانوں، فرمایا قیامت والے دن جنت اونی دیر تک کوئی داخل نہیں ہوئے گا جنی دیر تک میں تے میری امت نہیں چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کسے نو اجازت نہیں، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نو اجازت نہیں۔ فرمایا پہلے نبی تشریف لے جان گے، نبی دی امت جائے گی، باقیاں نو اجازت بعد چ ملے گی۔ اس کر کے اسی کہنے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پر عطا، ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پر عطا، رحمت دو جہاں اور کیا چاہیے۔ لہٰذا نہ نمازاں تے مان ہے، نہ اپنی عبادت تے مان ہے، نہ تہجداں تے مان ہے، نہ تلاوتاں تے مان ہے، مان ہے صرف ایک گل تے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی دی نسبت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت نو مرد دم تک قائم رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔